سورہ فاطر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 22واں پارہ ہے اور سورہ فاطر کا نمبر ہے 35 اور آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بہت عمدہ خطاب اللہ کی طرف سے بندوں کے حوالے سے، اللہ کی شان اور بندوں کی محتاجی کا بیان۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے حضور فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفیں آپ سے آپ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہی بندے کی اوقات ہے اور یہی بندے کی بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر اور محتاج سمجھے۔ بڑی پیاری ایک حدیث، اس کا کچھ حصہ کبھی کبھی ہماری گفتگو میں آیا، صحیح مسلم شریف کی روایت، 10 مرتبہ اس میں الفاظ ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس میں یہ ذکر بھی ہے، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کروں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، سبحان اللہ، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو، اور میں چاہوں تو سارے گناہوں کو بخش دوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مادی نعمتیں بھی وہ دیتا ہے، روحانی نعمتیں بھی وہ دیتا ہے۔ تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، حمید ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، مٹا دے، اور ایک نئی تخلیق، ایک نئی خلقت کو لے آئے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آگے یہی فرمایا، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کم از کم 6 مرتبہ یہ موضوع قرآن حکیم میں آیا ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گنہگار اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، لا يحمل منہ شیء، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، ولو کان ذا قربا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ایک نے خود پیش ہونا ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95، ہر ایک خود اللہ کے سامنے، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ سورہ لقمان کے آخر میں پڑھا، باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا۔ یہاں فرمایا ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور کوئی چاہے کہ اس کا بوجھ اٹھا لیا جائے تو اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو اسی کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں بن دیکھے، اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو تزکیہ اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے تزکیہ اختیار کرتا ہے۔ نصیحت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اور اللہ کی خشیت کا پہلا اظہار کیا ہے؟ بندہ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، خیر میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی نور، یعنی گمراہی کے اندھیرے اور ہدایت کی روشنی برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور تیز دھوپ
دھوپ برابر ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں زندہ اور مردہ. یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ متضاد چیزیں بتائی گئیں. تو اسی طرح کہ جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں. پاکیزگی اختیار کرنے والا گناہوں میں ڈوبا ہوا کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں. نماز ادا کرنے والا بے نمازی برابر ہو سکتے؟ نہیں. حیا کا پیکر بننے والی، پردہ کرنے والی عورت اور ایک بے حیا بے پردہ عورت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. برابر نہیں تو نتائج بھی الگ الگ ہوں گے آخرت میں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو سنانے والے نہیں اے نبی جو قبروں میں ہیں، جو چلتے پھرتے لاشیں ہیں، جسم ان کے ہیں، روح کو انہوں نے مردہ کر رکھا ہے. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت اور سیکھنے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اب آپ ان کو سنا نہیں سکتے، یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. ان انت الا نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. ہر دور میں ہر امت میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا اتمام حجت کی. یہ موضوعات کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً ان کے پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. یعنی پچھلے نافرمانوں کا معاملہ بیان ہو رہا ہے. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنیر، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں پکڑا، پھر دیکھو کیسا ہوا میرے عذاب کا معاملہ. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے بارش برسائی. فاخرجنا بی ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے ان کے رنگ مختلف ہیں. ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں قطعات یعنی گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود، اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے بھی پہاڑ ہیں. یہ ہے جو اللہ کی صناعی کا بیان پہاڑوں کے اندر. اور وہ معروف خبریں جو ہم تک بھی پہنچی ہوں گی کہ جو چائنا کے اندر بڑے خوبصورت پہاڑ کے جو ریمبو کے کلرز ان کے اندر موجود ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کو دیکھیے. پاکستان کو بھی اللہ نے بڑی بیوٹی عطا کی. یہ صناعی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے. آن دا لائٹر سائڈ ایک بات ہے، یہ کسی صاحب علم نے بیان فرمائی کہ لوگ کتنی حماقتیں کرتے ہیں. یہ الفاظ ہیں دیکھیے گا، وغرابیب سود. ٹھیک ہے، یہاں سود کا لفظ جو ہے وہ اسود عربی میں استعمال ہوتا ہے سیاہ کے لیے، بلیک کے لیے. تو یعنی کچھ سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں. ایک اب کیا کہا جائے، ایک صاحب نے بڑی حماقت کا ثبوت پیش کیا. خواہ یہ مولوی خواہ خواہ سود کے پیچھے پڑے ہوئے، سود کے پیچھے پڑے ہوئے. بھائی سود تو قرآن اس کو کہتا ہے غرابیب سود. وہ اللہ کے بندے، ہم اردو میں سود کہتے ہیں، عربی میں قرآن ربا کہتا ہے، انگلش میں اس کو یوجری انٹرسٹ کہا جاتا ہے، کسی اور وہ ہندی میں بیاج کہا جاتا ہے، کسی اور زبان میں کچھ اور کہا جائے گا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تم لوگ سود کے حرام کی بات کرتے ہو، قرآن تو غرابیب سود کہتا ہے پہاڑوں کے بارے میں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں ان کے رنگ مختلف ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک مور کوئی آدمی دیکھے، اس کے پنجوں کو نہ دیکھے، باقی اس کے پروں کو دیکھے. کیا صناعی، کیا خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے رکھی. مکاؤ ایک ملک کا نام بھی ہے چھوٹا سا، کبھی ہاکی میں آیا تھا تو پاکستان نے 75 گول کیے تھے اس کے خلاف، اس غریب کے خلاف. خیر مکاؤ ایک پرندے کا نام بھی ہے جو ایک طوطے کی قسم سے ہے. کم سے کم 10 کلرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھے. خیر باقی نیشنل جیوگرافک بھی یا اس کی کوئی کلپس وغیرہ کو آپ دیکھیں تو اللہ کی صناعی جانداروں میں، جانوروں میں، پرند میں، چرند میں جو اللہ نے رکھی. اللہ اکبر. غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. یہاں علماء سے مراد ایک تو وہ علماء دین، اللہ تعالیٰ
علماء حق کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ان سے جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، انہی کے ذریعے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی الحمدللہ۔ ہاں، علماء سوء کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات تو وہ ہے، ایک ہے کہ علم ہے کیا اصل میں؟ علم وہ علم جس سے بندے میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کا تعارف بھی ملے، اللہ کی عظمت بھی دل میں پیدا ہو اور اللہ کی خشیت بھی دل میں پیدا ہو۔ علم وہ علم ہے جو خشیت الہی بندے کے دل میں پیدا کرے، تو وہ صاحب علم واقعتاً وہ صاحب علم ہوگا کہ جو خشیت الہی جس کے دل کے اندر ہو، ان کو قرآن اس مقام پر علماء کہہ رہا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا۔ یعنی جتنا انسان اس کائنات کو ایکسپلور کرے نا، اتنا اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اور اگر اتنی ایکسپلور کی جا رہی ہے کائنات اور اتنی ریسرچ کی جا رہی ہے اور کتنے ہی پلانٹس کو ڈسکور کیا جا رہا ہو اور خالق کائنات کا تعارف نہ ملے، تو اس سے زیادہ جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ علم وہ علم ہے جو رب کی معرفت اور اس کے نتیجے میں اس کی خشیت دلوں میں پیدا کرے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، بہت بخشنے والا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا رزق پر چلتی ہے، اور کاروبار ہے ہی وہ کہ جس میں رزق کا ایلیمنٹ موجود ہو۔ سود کا خاتمہ اللہ کرے کہ ہو، اور وہ جو بات میں نے کی تھی آپ کے سامنے کہ وہ پارلیمنٹ میں بل بھی پیش ہوا، وہ جماعت اسلامی کے ہی ایک ایم این اے ہیں چترال سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور کچھ حکومتی وزراء نے بھی ان کی حمایت کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کرے کہ دھندا ختم ہو اور ہمارے اس ملک میں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی مزید برسیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو سود کا خاتمہ تبھی ہوگا جب تجارت ہو، اور تجارت بہرحال پروفٹ اینڈ لاس دونوں کا معاملہ ہے، پروفٹ اینڈ لاس دونوں کا معاملہ، رزق کا معاملہ بھی ہے۔ تو دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تجارت جس میں رزق نہ ہو، دنیا میں تو ایسی نہیں ملے گی بھائی۔ آخرت کی تجارت ایسی جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، وہ کن کے لیے؟ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اور تلاوت کا اظہار کیسے ہوگا؟ عمل سے۔ ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ عمل سے۔ نماز قائم کرنے والے ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جس میں بدن زیادہ استعمال ہو، بدنی عبادت، خاص طور پر روزہ، اور ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت جس میں مال زیادہ استعمال ہو، جیسے کہ زکوٰۃ کا معاملہ، اور کچھ ہوتی ہے بدنی جمع مالی عبادت جیسے کہ نماز، جسم بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ کپڑا پہننا لازم ہے نا بھائی، تو کپڑا فری کا تو نہیں آ رہا، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ وضو کرنا لازم ہے تو پانی کا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، مشین بھی، اینڈ سو آن۔ تو عبادت بدنی بھی ہے، اس میں سے نماز کا ذکر کئی مرتبہ آتا ہے، اور عبادت مالی بھی ہے، زکوٰۃ صدقات خرچ کرنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر و ثواب پورے عطا کرے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ انہ غفور الشکور، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردانی فرمانے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ، اور اے نبی علیہ السلام جو ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی اہل کتاب کے پاس پچھلی کتابیں ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ ایک رائے یہ اب آخری امت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ذکر ہو رہا ہے جس کو چنا گیا۔ سورہ حج کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اس کتاب کی ذمہ داری، اس دین کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر، لیکن تین قسم کے افراد ہو جاتے ہیں، ان کا بیان فرمایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کتاب کے احکامات کی خلاف ورزی۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ میانہ روی پر ہے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، خیر میں بھی آگے بڑھتے ہیں، گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ خیرات میں بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، کتاب کو تھام کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں بہت آگے آگے اور پیش پیش رہتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے بہت بڑا فضل۔
اللہ تعالیٰ یہ تیسرے گروہ میں ہی شامل رکھے کہ جو کتاب کو ماننے والے، کتاب پر یقین رکھنے والے، کتاب کے تقاضوں پر حقوق کو ادا کرنے والے ہوں، اور آگے بڑھ کر ان تقاضوں کو ادا کرنے والے ہوں۔ وہی بات مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں کنگن کے زیور پہنائے جائیں گے، سونے اور من ذهب ولؤلؤا، سونے اور موتی کے، ولباسهم فيها حریر، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ کنگن کا پہنایا جانا، موتی اور لباس ریشم کا کئی مرتبہ ذکر پہلے بھی آیا، آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بہت قدردانی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ اللہ جس نے ہمیشہ رہنے کے گھر میں ہمیں اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، وہاں راحت اور آرام ہی آرام۔ دار السلام، جنت کو سلامتی کا گھر جنت کو کہا گیا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا عذاب کچھ بھی۔ بات کہیں مرتبہ آ چکی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہیں پڑے رہیں گے۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ اللہم وَهُمْ يَسْتَرِيخُونَ فِيهَا، اور وہ دوزخ کے اندر چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے کہ ہم نیک عمل کریں اس کے برعکس جو برا عمل ہم پہلے کرتے تھے۔ اللہ کا تبصرہ، اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت پکڑ لیتا وہ جسے نصیحت حاصل کرنا ہوتی، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اتنی عمر تو تمہیں ملی تھی، اور تمہاری تشریح میں کر رہا ہوں، تمہارے ماحول میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا، تمہاری طرح کے انسان تھے، تمہاری طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، تمہارے ماحول میں تھے، انہوں نے تو مان لیا، تم نے کیوں نہ قبول کیا؟ اسی انداز سے سمجھ لیجئے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ پردے کے احکامات پر عمل کیسے ہو، تو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہماری کئی بیٹیاں بہنیں ماشاءاللہ وہ پورے نقاب کے ساتھ پردے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اللہ کہے گا یہ بھی تو کر رہی تھی۔ آج کوئی کہے گا سود کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بزنسز ہیں اور ایک ٹکا انہوں نے بینک سے سود پر نہیں لیا۔ الحمدللہ ایسی اللہ کا شکر ہے 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے بزنس، اللہ کہے گا یہ بھی تو کم پہ گزارا، یہ بھی تو سود کے بغیر گزارا کر رہے تھے۔ وہ جی ایڈورٹائزمنٹ عورت کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ تو اب بھی اس شہر کے اندر ایسی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہیں جن میں کسی عورت کو نہیں دکھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی دے رہا ہے، وہ کما بھی رہے ہیں اور الحمدللہ خوب کما رہے ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں۔ کوئی ایڈورٹائزمنٹ میں کسی خاتون کو نہیں دکھاتے۔ اللہ کہے گا ان کا بھی تو پروڈکٹ بک رہا تھا تو تمہارے کو نہیں بک سکتا تھا۔ یہ چند مثالیں ہیں، باقی ہم قیاس کرتے چلے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کر لیتا وہ جس کو نصیحت حاصل کرنا تھی، اور جی دین کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ اس شہر میں کیا یہ آپ لوگ بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں اسی وقت میں قرآن کی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کہے گا یہ بھی تو وقت نکال کر آئے تھے۔ پھر وہ ہزاروں ہے جو مختلف جماعتوں میں اداروں میں دین کا باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے کیریئر کے ساتھ، اپنی اور مصروفیات کے ساتھ انہوں نے وقت نکالا، دین سیکھا، دین پر عمل کیا، تو تمہارے لیے کیوں ممکن نہیں تھا؟ اللہ کہے گا نا۔ ایک اور بات، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ایک تو رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بھی نذیر ہیں، اور ڈرانے کے حوالے سے نذیر میں یاد دہانی کا بھی پہلو ہے، یاد دہانی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہر جانے والا تمہیں بیل دے کے گیا تھا، میں چلا گیا تم پیچھے رہو گے نہیں، تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا قبرستان مردوں کو ترغیب دلائے گے، عورتوں کو قبرستان جانا پسندیدہ نہیں، حضور علیہ السلام نے منع کیا۔ ایک حاصل ہے کہ ان کے دل ویسے ہی نرم ہوتے ہیں، وعد و نصیحت کافی ہوتا ہے۔
ہم مردوں کو ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمارے کو زیادہ سختیاں آ جاتی ہیں، اس لیے یہاں تک بھی ہے کہ جاؤ قبرستان زیارت کرو. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبر والو تم پر سلامتی ہوں، اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور تمہاری. پہلے کس کی مانگی؟ اپنی. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم جا چکے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. جنازے کی دعا اللہم اغفر لی حینا، پہلے کس کے لیے؟ اپنے لیے. ومیتنا، میت کے لیے. ہر جانے والا مجھے اور آپ کو بیل دے رہا ہے. جس کسی کے انتقال کی خبر آ رہی یہ بیل ہے، یاد دہانی. کسی کی موت کی خبر آ رہی ہے، اڑتے جہاز میں بھی موت واقع ہو جاتی، چلتی ٹرین میں بھی واقع ہو جاتی ہے، چلتی گاڑی میں بھی واقع ہو جاتی ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے واقع ہو جاتی ہے، سوتے میں واقع ہو جاتی، کھاتے ہوئے واقع ہو جاتی. اور کئی مرتبہ ضروری کہ کوئی ظاہر کا ریزن بھی ہو، اللہ ریزن باؤنڈ نہیں ہے. یہ یاد دہانی ہے. جی بال سفید ہونا شروع ہو گئے، یاد دہانی ہے. کمر میں کچھ تکلیف ہونا شروع ہو گئی، گھٹنے جواب دینا شروع ہو گئے، یاد دہانی ہے. سہارا لینا پڑ رہا ہے، یاد دہانی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے. اللہ مجھے آپ کو یقین بھی عطا کرے اور موت کی تیاری اس کے آنے سے پہلے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کر لیتا وہ کہ جسے نصیحت حاصل کرنا ہوتی. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس اس انکار کا مزہ چکھو، پس سبب انکار کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر، پس جس سے کفر کیے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور کافروں کو ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر غضب کے سوا کچھ بھی نہیں بڑھاتا. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر سوائے خسارے کے. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ تو صحیح بھلا کیا انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دلیل پکڑتے ہوں. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے دھوکے کے سوا کچھ بھی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں. ولئن زالت ان امسکہما من احد من بعدی، اور اگر وہ ٹل جائیں تو انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ حلم والا بہت بخشنے والا ہے. یہ اللہ کی شان کریمی کہ اس نے آسمان و زمینوں کو تھام رکھا، ورنہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا، شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں اس سے، مگر اللہ کی شان کریمی کو اس نے تھاما ہوا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اور ان مشرکین مکہ نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے تو وہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے دنیا کی ہر امت سے بڑھ کر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر جب ان کے پاس ایک نذیر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے بدکنے کے سوا کچھ اور اضافہ نہ پایا. ان کے بدکنے میں فرار اختیار کرنے میں ہی اضافہ کے معاملہ ہوا. اور وہ بات کیا تھی؟ وہی تکبر کا معاملہ. جیسے ابو جہل جیسے لوگ ان کو مان لے رسول تم چھوٹے ہو جائیں گے، یہی تکبر و تعصب کی باتیں آڑے آئیں اور جانتے بوجھتے ان لوگوں نے حق کا انکار کیا. استکبارا فی الارض ومکر السیئ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال کا وبال صرف اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے. فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو کیا وہ پچھلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ ہوا یہ بھی اسی کے انتظار میں ہیں. فلم تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس تم اللہ کے دستور یعنی قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم اللہ کے دستور یعنی قانون میں
ہرگز کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ پچھلوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، یہ مشرکین مکہ بھی اڑے رہیں گے، ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، ان کے لیے بھی اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، ان کو بھی مٹایا جائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شے آسمانوں میں اس کو عاجز کر دے اور نہ ہی زمین میں کوئی شے اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ انہ کان علیما قدیر، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر عمل پر پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر اللہ ایک معین مدت تک کے لیے انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریم ہے۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر نہیں پکڑ رہا، ہر کرتوت پر پکڑنے پڑائے، ایک جاندار زمین پر نہ بچے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب آ جائے گی ان کی اجل یعنی وقت معین تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جب وہ خوب دیکھنے والا ہے تو اللہ کا دیکھنا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ کا جاننا انفارمیشن کے لیے نہیں، ایگزیکیوشن کے لیے بھی ہے، پھر اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے قرآن حکیم میں۔ ہم سب الحمدللہ بچپن سے اس کی تلاوت کا اہتمام گھروں میں ہوتا ہے، اور اس کے مضامین بھی ایسے ہیں، اور بعض احادیث میں گو کہ محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، البتہ وہ فضیلت کے بیان میں قبول کر لی جاتی ہیں، محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور یہ بھی حدیث شریف ترغیب دلائی گئی کہ اپنے مردوں پر یعنی جب کسی کے انتقال کا موقع قریب ہو، محسوس ہو، تو سورہ یاسین پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس میں 5 رکوع ہیں اور ہمارے تینوں عقائد کا بیان سورہ یاسین میں ہے۔ پہلے دو رکوعوں میں رسالت کا تذکرہ ہے، رسولوں کا بیان ہے، تیسرے رکوع میں توحید کا بیان ہے، اور چوتھے اور 5ویں رکوع میں آخرت کا بیان ہے۔ یہ 5 رکوع ہیں سورہ یاسین میں۔ پہلے 2 رکوع میں رسالت کا تذکرہ، پیغمبروں کا بیان ہے، اور تیسرے رکوع میں توحید کا تذکرہ، اللہ کی بڑی پیاری نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، اور آخری 2 رکوعوں میں آخرت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ البتہ کوشش کریں کہ اگر کبھی گھروں میں ایسا موقع ہو یا ہاسپٹلز کے اندر کہ کسی کے سامنے پڑھنا پڑ جائے، تو ہمیں ترجمہ تو نہیں آتا نا، تو اچھی بات ہے کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے، تاکہ جو شخص مرد عورت جو بھی ہے اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس کو عقیدے بنیادی یاد آ جائیں، بنیادی عقائد یاد آ جائیں، اللہ یاد آ جائے، رسول یاد آ جائیں، آخرت یاد آ جائے، تاکہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہ ہے سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا پس وہ غفلت میں ہیں، صدیوں سے کوئی کتاب پیغمبر ان کے ہاں نہیں آئی، تو آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی پس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کیا ثابت ہو گئی؟ جو جانتے بوجھتے رد کر دے تو پھر اس کو زبردستی ہدایت نہیں ملتی۔ ایک خیال مجھے آیا، میں چاہتا ہوں ابھی اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ بار بار دیکھ لیں ڈرانے کا ذکر آ رہا ہے جی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا ایک تصور ہے کہ نہیں جی بس اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہی بیان کرو۔ نہیں بھائی، قرآن کی اولین صورتیں جو نازل ہوئیں وہ قرآن کے آخر میں 29واں پارہ 30واں پارہ، اور آخری 2 پاروں میں جو صورتیں ہیں ان میں غالب موضوع انذار کا ملے گا۔ بگڑے ہوئے لوگوں میں، بگڑی ہوئی قوموں میں اول کرنے کا کام ہے ڈرایا جاننا۔
ہاں جو قبول کرتے ان کے لیے بشارت بھی ہے، کوئی شک اس میں نہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک تصور ہے کہ نہیں آپ ڈرائیں نہیں، بس آپ دیکھیں اللہ کو رحمت سے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک تصور ایک بگڑی ہوئی جماعت کی طرف سے آیا تھا اور ایک بگڑے ہوئے صاحب کی طرف سے آیا تھا، نام لینا بھی میں وقت کا ضیاع سمجھوں گا اس کو۔ نہیں اب بس آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو رحمت سے دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو رحمت سے دیکھ رہا ہے، رحمت سے دیکھ رہا ہے، رحمت سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو مزاج کا تو پتہ ہی جی، اب وہ کیا فرماتے تھے؟ ہاں اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے، تم حرام خوریاں کرو اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے، تم سود خوری کرو اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے، تم لوگوں کے گلے کاٹ کے مال ہڑپ کرو اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ، اگر قرآن حکیم کا یہ پرسپیکٹو کلیئر ہونا تو یہ ادھر ادھر کی ہوائیں چلتی ہیں، اس میں ہم بہیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں قرآن بشارت کا ذکر بھی کرتا ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ماننے والوں کے لیے بشارت ہے، تو قبول کرو کہ بشارت بھی ملے گی، لیکن جب تک بگاڑ کے اندر ہے، فساد کے اندر ہے، سرکشی کے اندر مبتلا ہے تو ہلانا، جھنجھوڑنا، ڈرانا ضروری ہے۔ پھر قبول کرو تو بشارت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کیا فرمایا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، بس وہ غفلت میں ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ کون ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، جنہوں نے خود یہ راستہ طے کیا تو اللہ نے بھی مہر لگا دی۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر الٹ گئے ہیں۔ یہ تھوڑی تک اڑ جانا کیا ہے؟ یہ تکبر، اور اس کی جو بہترین یا بدترین جو بھی ہم مثال کہیں وہ ابو جہل، جب یہ قتل کیا جا رہا تھا بدر میں، غزوہ بدر کے موقع پہ جب قتل ہو رہا تھا تو کہنے لگا اچھا میری گردن اڑا رہے ہو نا، ذرا نیچے سے کاٹنا، تھوڑی بالکل اینڈ سے کاٹنا، تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قتل ہوا، آپ نے فرمایا آج اس امت کا فرعون قتل ہوا، اس امت کا فرعون، حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہے؟ اڑ جانا ان کا، اور یہ الٹ گئے، کیا مطلب؟ ان کی مت ماری گئی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، قرآن ان کی زبان میں، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، مگر یہ جانتے بوجھتے تکبر و تعصب کی وجہ سے رد کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی ہے اور ان کے پیچھے ایک دیوار کر دی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مراد یہ لی گئی ماضی سے عبرت نہیں پکڑ رہے، اندھے ہو گئے ہیں، مستقبل کا خوف نہیں ہے، اندھے ہو گئے ہیں، سامنے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار، تو نہ ماضی سے عبرت پکڑتے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات، نہ جو کل کے بارے میں ڈرایا جا رہا اس کا خوف کرتے، تو سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، بس وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات بھی تلاوت فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے، سارے سردار باہر بیٹھے طاق میں اور گھات میں، حضور نبی مکرم علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ سازش کا پلان بنا کر کے شہید کر ڈالے، یک بارگی حملہ کر کے حضور اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے باہر، سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلائے، اپنی چادر مبارک بھی عطا کی اور باہر آپ تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ دیکھتے نہیں۔ حضور یہ تلاوت کر کے ان کے درمیان سے نکلے ہیں اور ان کے سروں پر اللہ ان کی مت ماری گئی، مشرکین مکہ کی ان کی نظر بندی کر دی گئی، حضور کو دیکھ نہیں سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ان کے حق میں خواہ اے نبی علیہ السلام آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی بات سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتی، لیکن نقطہ کیا ہے؟ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ان مشرکین کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ نہیں مانیں گے۔ حضور کو دعوت دینے سے روکا
نہیں گیا ہے. لوگ مانے نہ مانے، ایک داعی دین کو جس سے دین کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی فکر نہیں کرنی، نتائج کی فکر نہیں کرنی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، وہ اپنے کام کو جاری رکھیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے غیب میں رہتے ہوئے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پس آپ اسے بخشش اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجئے. وہی بات جس کو متقین کہا گیا، ھدی للمتقین، جن کے دل میں خوف ہے، احساس ہے کل کی پیشی کا، ان کو اس قرآن حکیم کی نصیحت سے فائدہ ملے گا اور ان کے لیے بشارت ہے مغفرت کی بھی اور اجر کریم کی بھی. اس اجر کریم کو بھی سمجھ ہی لیتے ہیں، آئندہ پھر پتہ نہیں موقع یا وقت ملے یا نہ ملے. دیکھیے حدیث ہم سب کے علم میں ہے، دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر، اوپر والا ہاتھ نیچے والے. تو جب بندہ قیامت کے دن جنت میں ہوگا تو لے ہی رہا ہوگا نا. تو دنیا میں جب ہاتھ نیچے ہوتا ہے یہ تو ذلت ہے، تکریم تو نہیں ہے نا، ایٹ لیسٹ تکریم تو نہیں ہے. اللہ جو عطا فرمائے گا وہ تمہیں نیچا کر کے نہیں دے گا. اللہ جو عطا فرمائے گا وہ تکریم کے ساتھ دے گا. اللہ جو عطا فرمائے گا وہ عزت کے ساتھ دے گا. ہاں اللہ کے سامنے تم فقیر و محتاج ہی ہیں، مگر وہ اس کی شان کریمی کہ جو وہ عطا کرے گا وہ ذلیل کر کے معاملہ نہیں ہوگا، وہ نیچا کر کے معاملہ نہیں ہوگا، وہ اکرام کے ساتھ ہوگا. یہ ہے اجر کریم کا معاملہ، یہ اللہ کی شان کریمی کا تذکرہ. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم ہی مردوں کو زندگی دیتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے، اور ان کے آثار مراد جو وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اعمال آگے جا رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور جو اثرات پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ صدقہ جاریہ تو سب کے علم میں ہے. حضور علیہ السلام کی مبارک پیاری حدیث مسلم شریف میں، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. نمبر 1 صدقہ جاری، اپنی جگہ ایک تفصیلی طلب موضوع ہے. صرف مال کا صدقہ جاریہ نہیں ہوتا، بہت سے پہلو ہیں. اس موضوع پر ایک خطاب بھی آپ کو قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر صدقہ جاریہ کے موضوع سے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. کئی آپشنز ہیں صدقہ جاریہ کے، یعنی ایسا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچے. نمبر 2 وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک دوسرے نفع اٹھائیں گے سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا. اور تیسرا کیا ہے جی؟ نیک اولاد. تو یہ اثرات ہیں جو بندہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے. اسی طرح کسی کو خیر کی تعلیم دی تو وہ جب تک عمل ہوتا رہے گا خیر کا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا. وہی صدقہ جاری والی بات. ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. کسی کو برائی سکھائی، برے کام پر لگایا اور پیچھے وہ برائی میں مبتلا رہا تو سکھانے والا تو دنیا سے چلا گیا، پیچھے جتنے لوگ برائی کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا. کون یاد آتا ہے؟ قابیل. پہلا قتل کیا تھا ناحق اس نے، اب قیامت جتنے ناحق قتل ہوں گے ایک حصہ ان ناحق قتل کا اس کے بھی کھاتے میں جائے گا. یہ ہے گناہ جاریہ. اللہ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور نیکیاں اور خیر میں آگے بڑھائے تاکہ یہ اچھے اثرات ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. اب دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام خاصا آیا. دوسرے رکوع میں سابقہ ایک امت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک کسی قوم کا بیان ہو رہا ہے جہاں اولاً اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کی نصرت کے لیے تیسرے رسول کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ بیان کر کے نبی اکرم علیہ السلام کے لیے تسلی اور مشرکین کے لیے عبرت کا سامان کیا جا رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کو تقویت دی، مضبوطی عطا کی. فقالوا انا الیکم مرسلون، بس انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم باللہ تکذبون، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. تم نہ مانو تمہارا چوائس، ہمارا کام پہنچانا.
قالوا انا تطیرنا بکم، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں بے شک منحوس سمجھا ہے، معاذ اللہ نامبارک سمجھا ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کریں گے، پتھر مار کر ہلاک کر ڈالیں گے معاذ اللہ، اور ہم سے بڑا دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ تمہارے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تم پر مصائب جو آ رہے ہیں۔ اِن ذکرتم، اس بات کو تم نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم تم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اگلی آیت میں رسولوں کے تعلق سے دو بڑی پیاری باتیں آ رہی ہیں۔ کن کی پیروی کا کہہ رہا ہے یہ شخص؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ نمبر 2 وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کا کردار تو دیکھو کتنا پیارا ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کردار تو دیکھو کتنا پیارا، تم نے صادق اور امین کہا، ان کی بات کو جھٹلا رہے ہو۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میرا اجر تو اللہ کے ذمہ، تم سے تو میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو بات وہی ہے کہ پچھلی اقوام کے واقعات سنا کر داستان محمد کا ہی بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے ہمارے لیے سمجھنے کو کیا ہے؟ ایک داعی دین، اس کا کردار بھی اس کی دعوت کے مطابق ہو۔ نمبر 2 اس میں اخلاص ہو، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، مال بٹورنے کا اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں سے۔ اب آئیے 23ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، بڑا پیارا بیان اس شخص کی طرف سے ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی مجھے کیا ایسا عذر ہے، مجھے بس کیا ایکسکیوز ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اپنے پر کر ان کو بھی سنا رہا ہے، ان کو بھی سمجھا رہا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ یعنی ہمارے اساتذہ نے بھی ہم کو اس طرح کی بات سمجھائی ہے۔ بعض اوقات ہمارے مقررین کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ یہ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کریں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ یہ نہیں کریں۔ او بھائی اپنے آپ کو بھی تو شامل کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خیر کا عمل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فلاں برائی سے بچیں، ہمیں چاہیے اللہ ہم سب کو فلاں برائی سے بچائے۔ یہ بندہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ایسا کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا کیا؟ ہاں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ عبادت رب کی نہیں کی تو کل پکڑ تو ہونی ہے۔ آخرت کا احساس، توحید کا درس بھی آ رہا ہے اور آخرت کی یاد دہانی۔ یہی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے تمام پیغمبروں کی۔ جب کبھی مختصر اگر دعوت دینی ہو تو یہی دعوت ہے جو ہمیں دینی چاہیے، جیسے کہ قید خانے میں کس نے دی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اتخذ من دونی آلہہ، کیا میں ان کے سوا کیا میں اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لوں؟ ان یریدنی الرحمن بضر، کہ رحمان یعنی اللہ مجھے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ تو ایسے کو پکارنے کا کیا فائدہ نہ جو نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا پس تم میری سنو۔ بڑا پیارا انداز ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ وہ بھائی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ کوئی نئی دعوت نہیں دی جا رہی، کوئی انہونی سی بات نہیں کی جا رہی کہ تم پریشان ہو جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب کا رب وہ ہے، اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، پس تم میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن کا بیان کیا بتا رہا ہے کہ پھر اس شخص کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اس بات پر کہ اس نے ایک اللہ کی دعوت دی تھی، شہید کر دیا گیا۔ البتہ ایک بندہ مومن کیسا خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا، دنیا سے جانے کے بعد ایمان کیا شے ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک بندہ مومن کو پیچھے اپنے لوگوں کی کیا فکر ہوتی ہے، سنیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا کاش میری قوم اس بات کو جانتی، بما غفر لی ربی، کہ
کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا وجعلنی من المکرمین اور اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں سے کر دیا. کاش ان کو پتا چل جائے چلو مجھے تو قتل کر دیا شہید کر دیا آج بھی سمجھ آ جائے اور وہ اللہ کی بندگی پر آ جائیں تو دیکھو میرے رب نے مجھے کیسا نوازا کہ مجھے تو جنت عطا کر دی. کاش ان کو سمجھ آ جائے کاش یہ توحید پر آ جائے کاش یہ اللہ کی عبادت پر آ جائیں کاش یہ آخرت کے ماننے والے ہو جائیں ان کو بھی جنت مل جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ مجھے بھی سمجھ دے آپ کو بھی سمجھ. یہ ایمان کی دولت دیکھیں ایمان والا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا اور اتنا کہ ادھر انہوں نے قتل کیا اس کو شہید کیا وہ ادھر جا کر بھی ان کی خیر خواہی چاہتا ہے کہ چلو تم نے قتل تو کر ڈالا مان تو لو اللہ کو فکر تو کر لو آخرت کی تمہارے لیے پھر آخرت میں راحت ہی راحت کا معاملہ ہوگا. یہ ہے ایمان کا تعلق بندہ مومن کے ساتھ یا بندہ مومن میں ایمان کی کیفیت.